براہ راست آپ کو کراچی لیے چلے رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس میں تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو مسلم لیگ نواز کے ہیڈ کوارٹر لاہور میں دعوت دی گئی۔ نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، آصف علی زرداری صاحب نے دبئی سے جوائن کیا اور ایک مشاورتی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جو طے پایا اور جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ قابل غور ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور سندھ کی قیادت جو یہاں تشریف فرما ہے ان سے مشورہ کر کے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے۔ ہماری متفقہ رائے ہے کہ مسلم لیگ ہیڈ کوارٹر لاہور میں مسلم لیگ نون نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جو مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا کا جو ان کا جو سیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں ان کی جو پوسٹس ہیں اور جو ان کی تنقید ہے وہ کسی پاکستانی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بھی ہیں، انہوں نے کل ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اور ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سرکار جو ہمارے 3 جج بشمول چیف جسٹس پاکستان جو ہماری پٹیشن کو سن رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک فیصلہ بظاہر لگتا ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی بجا طور پر فخر کرتی ہے کہ 73 کے آئین کو مرتب کرنے میں، اتفاق رائے پیدا کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تاریخی کردار ہے، اور بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن مجھے آج یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر وہ آئین سے روگردانی کرتے ہیں، وہ آئین جس پر پیپلز پارٹی متفقہ آئین پر فخر کرتی تھی، آج اس آئین کو ضرب لگنے جا رہی ہے، اللہ نہ کرے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا نواسا اس میں ان قوتوں کے ساتھ ہم کلام ہو جائے جو ایسا کر رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہو گیا جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا سفر ہے بھٹو سے زرداری کا، اور اس میں بہت کچھ طے ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹ کے فلور پر ایک دعوت دی کہ تحریک انصاف ملک کے حالات اس نوعیت کے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ملک کو اس سیاسی کشمکش سے آزاد کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ لیکن کل کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ بالکل اس سے متضاد بات کی گئی ہے۔
ایک طرف کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرو، اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کہ نئے الیکشنز کی حصول کی کوشش میں اسمبلی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، تو جو اسپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب، جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے، وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ہمارا مقدمہ چل رہا ہے، 6 اپریل کو تاریخ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ فیصلہ فرمائے گی، جیسے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مسترد ہوا، ڈی نوٹیفائی ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ایک واضح پیغام جائے گا اور تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اب رکاوٹ کس بات کی ہے؟ ہچکچاہٹ کیا ہے؟ ہچکچاہٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف وہ شخصیت رہے جو ان کی اپنی جیب کی گھڑی ہے، ہاتھ کی چھڑی ہے، اور وہ اسی کو دوام دینا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی حزب اختلاف چاہتے ہیں جو سرکار کی زبان بولے اور تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش نہ کرے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی۔ اب امتحان ہے سیاسی جماعتوں کا، کیونکہ کل ایک بہت اہم کیس کا اس کی پیش رفت ہونی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 فاضل جج، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، نے ہماری پٹیشن پر اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ ہفتے کے روز اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا اور ان کو فلور دیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے۔ اٹارنی جنرل صاحب کوئی ٹھوس جواب میری رائے میں عدالت میں موجود تھا نہ دے سکے۔ الیکشن کمیشن نے جو عذر پیش کیے تھے، لیک آف ریسورسز اینڈ نان اویلیبلٹی آف سیکورٹی پرسنل، اس پر ذکر ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکرٹری ڈیفنس کو اور فائنانس سیکرٹری کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ سپریم کورٹ آپ سب جانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ ہماری پٹیشن ہے کیا؟ ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں۔ شیل بندش ہے، وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا۔ اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا۔ تسلیم کیا تو شیڈیول دیا، اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے۔ شیڈیول دیا، شیڈیول دینے کے بعد نومینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے، اور ان نومینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا۔ آج جو آج الیکشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت الیکشن ہونا چاہیے، تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاول، آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینڈیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے۔ یہ دو عملی ہے، ایک طرف کاغذات داخل کروا دیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کاغذات داخل نہیں کروائے، اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اسکروٹنی کا، جانچ پڑتال کا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ شیڈیول آ گیا، کاغذات داخل ہو گئے،
जांच पड़ताल हो गई। अब तो अपने आपने विड्रॉल और सिंबल्स की टिकट्स का फैसला होना था। अब फिर हिचकिचाहट, फिर घबराहट और फिर इमरान खान का खौफ तारी हो रहा है और इलेक्शन से फरार के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। मैं ये भी अर्ज करता चलूं, हर रास्ता अडॉप्ट किया गया है इलेक्शंस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का। असेंबली में कानून साजी की गई। मैं खुद लेजिस्लेटर हूं, कौमी असेंबली में रहा हूं, कई मरतबा रहा हूं, आज भी मेंबर हूं। लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर्स का काम है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन देखना यह है कि उसकी टाइमिंग क्या है और टाइमिंग के साथ साथ देखना यह है कि जो आप कानून बनाने जा रहे हैं क्या वो सिंपल लेजिस्लेशन से हो सकता है या आईनी तरमीम दरकार है। तहरीक इंसाफ के बहुत से वकला की राय में जो वो कानून लाना चाह रहे हैं और जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी अपने कानूनी मुशीरों से उस पर मशावरत का आगाज कर दिया है कि ये जो बिल बनाकर भेज रहे हैं जिसको नेशनल असेंबली ने और सेनेट ने एंडोर्स कर दिया है, वो ओपिनियन हासिल कर रहे हैं कि उन्हें क्या पोजीशन लेनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। आईनी तरमीम के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद शायद कर सको, लेकिन आईनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मत भूलिए कि पाकिस्तान के आईन में ट्राइकोटमी का कॉन्सेप्ट है। एंड व्हाट डज दैट मीन? ट्राइकोटमी का मतलब यह है कि लेजिस्लेचर के अपने इख्तियारात हैं, अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है और जुडिशरी का अपना मकाम है। आजाद अदलिया के बगैर एक खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती, बावकार जमहूरियत हो ही नहीं सकती। और आज उसी इदारे पर हमला किया जा रहा है और 1997 की तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। ये इनके फैसले हैं। उसके बरक्स मैं आज करता चलूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को आज फैसला करना होगा। वो जमातें जो आइन के साथ खड़ी होंगी उनको एक तरफ सफारा होना होगा। वो जमातें जो आइन से मुंह मोड़ना चाहती हैं, आइन शिकनी करना चाहती हैं, उनने अपने इरादों का खुलकर इजहार करना होगा। खामोशी से काम नहीं चलेगा। खामोशी, मसलतन खामोशी जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियार की है, ये नाकाफी है। या पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी हो या पीपल्स पार्टी आइन को एब्रोगेट करने का ऐलान कर दे। दो या आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में लाइन डिवाइड करनी है, क्लियर डिवीजन आएगी। आइन के साथ कौन खड़ा है, आइन से मुतसादिम कौन खड़ा है, नंबर एक। दूसरा इम्तिहान हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा पाकिस्तान के वकला को, काले कोट को, जिन्होंने तारीखी जब भी आजमाइश आई और आइन पर ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई, हमारे वकला ने अपने सियासी धड़ेबंदियों से बालातर होकर आइन के मुहाफिज बने, आइन की हिफाजत की। मेरी उनसे अपील है, इमरान खान साहब की अपील को मैं दोहराए देता हूं और उनसे अपील है कि वो एक मरतबा फिर तारीखी किरदार अदा करे जो हम उनसे तवक्को कर रहे हैं और उनने किया है। लाहौर में जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ जस्टिस जावेद इकबाल के ऑडिटोरियम में, उसमें हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के जनाब आबिद जुबैरी साहब के, उनकी सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर जनाब इश्तियाक खान साहब की सरबराही में और उनके जनरल सेक्रेटरीज के, दोनों के, इन चारों साहिबान के दस्तखत हैं उस रेजोल्यूशन पर जो आइन की हिफाजत का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं, वाज़ेह पोजीशन दी है कि अगर आइन शिकनी की गई तो वकला आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलेंगे। आज वकला को भी चुनना है रास्ता, और रास्ते दो हैं।
راستے دو ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک بات کی ہے اور میں ان کی بات کی بالکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں, تائید بھی کرتا ہوں. اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور پاکستان کے وکلاء کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے جسٹس کارنیلیس کا اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. یہ ہے فیصلہ جو ہماری لیگل فریٹرنیٹی نے کرنا ہے. میری درخواست ہے, دستبستہ درخواست ہے, گزارش ہے, اپیل ہے کہ وکلاء اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں. اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا, ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, میں ان سے سوال کر رہا ہوں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ, کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے, سوشل ایکٹیوسٹ کو پابند سلاسل کر دیا جائے, صرف اظہار رائے پر, گفتار پر پابندی, اسمبلی پر پابندی, دفعہ 144 کا نفاذ, فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن, ایبڈکشنز, کسٹوڈیل ٹارچرز, یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز, مالک کو گرفتار, سسپینشن, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آرم ٹوسٹنگ, ایڈورٹیزمنٹ کے ریٹس میں نظر ثانی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی, آئین کا دفاع کرے گی اور ہر وہ شخصیت, ہر وہ قوت, ہر وہ ادارہ جو آئین کا تحفظ کرنے کا علم اٹھائے گا تحریک انصاف کو اپنے ساتھ پائے گا. ہم اپیل کر رہے ہیں وکلاء سے, ہم اپیل کر رہے ہیں سول سوسائٹی سے, ہم اپیل کر رہے ہیں دانشوروں سے, انٹلیکچوئل سے, ہم اپیل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے جو کہ ایک مؤثر ان کی آواز ہے اپنے اپنے ملک میں, وہ پاکستان کے محسن ہیں, ان کی ریمیٹنس سے ملک کا پہیہ چلتا ہے, معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ان سب کو مل کر اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے, اس فسطائی سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرنا ہے. اسی خواہش کو اور اسی ان کی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی میں آج حاضر ہوا ہوں اور میں شکر گزار ہوں عمران اسماعیل صاحب کا, ہمارے سابق گورنر کا, جنہوں نے آج اہم دوستوں کو جو سندھ کی سیاست میں ایک وزن رکھتے ہیں, ایک رائے رکھتے ہیں, ایک اثر رکھتے ہیں, ان کا ایک اجتماع جمع کیا ہے افطار پر. اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی خدمت میں تحریک انصاف کا نقطہ نظر پیش کروں. جیسے کل میں MWM کی قیادت اور ان کے جو چیئرمین ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی, انہوں نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا. جس طرح کل ہم نے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور انہوں نے آئین کی پاسداری کا فیصلہ سنایا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہم نے کل جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے سے رابطہ کیا, ان کے صاحبزادے سے گفتگو ہوئی. جس طرح کل ہم نے اپنا پرویز الہی صاحب نے MQM پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا. ان کی اپنی سوچ ہے, ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ان کا اپنا الائنس ہے اور ہم اس پہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی سیاست پر کوئی کامنٹری کریں. وہ آزاد ہیں, ایک خود مختار ہیں, لیکن ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ
आइन के मामले में आइन से रूगर्दानी की इजाजत यकीनन नहीं देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं इस कराची में, ये पढ़े लिखे बाशऊर लोगों का शहर है।